الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ جناب صدر، وطن کی مٹی سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جو کہ ہر انسان بلکہ ہر ذی روح میں پایا جاتا ہے۔ جس زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہاں کے گلی کوچوں، در و دیوار، بلکہ ایک ایک چیز سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہے۔ جناب صدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وطن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گی، آپ اس پر خاموش رہے۔ دوسری بات، قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گی، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بات، قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ اس سوال میں جو تڑپ ہے، جو دکھ ہے، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین محفل، مجھے بچپن سے پاکستان سے والہانہ محبت ہے۔ میں نے اپنے کتابوں میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے سنا کہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے اور مسلمانوں نے اس کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ میرے ہم وطنوں، پاکستان ایک ثمر ہے مسلمانوں کے جمہوری فیصلے کا اور آزادی رائے کا، مگر پچھلے کئی سالوں سے اس ملت اسلامیہ کو کس کس کرب سے نہیں گزارا گیا، کس کس محرومی کا مزہ نہیں چکایا گیا۔ مگر افسوس صد افسوس، یہ سب کچھ ان اپنوں کے ہاتھوں ہوا جو رہبری کے بجائے رہزنی کرتے رہے اور گدھ بن کر کئی سالوں سے اسے نوچتے رہے۔ 70 سال سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود ہم اب تک زندہ قوم نہیں بن سکے اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیوں جناب والا، کیوں؟ قوموں کی بقا کا راز اپنی میراث اور یادگاروں کو حضر جان بنانے میں پوشیدہ ہے۔ جناب صدر، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جناب والا، ٹیلی ویژن پر جب یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک ریڑھی والے سے گن پوائنٹ پر 100-200 روپے چھینے گئے تو اس چینا جھپٹی، بھوک اور افلاس کے عالم میں شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہ ہو کہ جہاں پر لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ نہ ہو۔ حاضرین محفل، آج میں اس بڑی محفل میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں لوگوں کی استطاعت سے زیادہ بل ہو؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ پاکستان کو، اس ملک کو اس دلدل میں پہنچا کر وہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جس دیش سے ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائے، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں میں بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہو، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ جناب صدر، آج وقت ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وطن کی محبت میں خاموشی کے بتوں کو پاش پاش کیا جائے اور ظلم پر خاموشی کی بجائے آواز بلند کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ آواز اٹھائی جائے۔ لوگوں، تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ایڈورڈ کالج کے بھائی حسن طارق سمیت اپنے بہت سے پیاروں کو کھو دیا ہے اور اب مزید ہمت نہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو دہشت گردی، بم دھماکوں اور آزادی رائے پر قربان کر دیں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان دعائیہ اشعار پر کرنا چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ شکریہ۔